الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیزان الان آج اگست 1968 کی 25 تاریخ ہے اور ہم اپنے درس قرآن کریم کے سلسلہ نو میں 29 آیت تک پہنچے تھے. آج 30ویں آیت سے آغاز کلام ہوتا ہے. بات پیچھے سے یہ چلی آتی تھی کہ خدا نے تمہارے لیے پیدائش سے بھی پہلے سامان جنس مہیا کر دیا. تمام مخلوق کے لیے یکساں. اس کو اس کی ربوبیت عالمی کہتے ہیں جس سے قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. ان کو اور یہ کہا گیا تھا کہ ایسا نظام جس میں ان ذرائع رزق اور وسائل پیداوار کو ذاتی ملکیتوں میں لے لیا جائے اور اس طرح سے مخلوق کو ان کے فائدے سے محروم کر دیا جائے، یہ خدا کا عنصر بنا دینا ہے. خدا کے ساتھ جنسے خدا تجویز کر لینا ہے. یہ نظام نہ تم نے پیدا کرنا. اور یہی وہ چیز تھی کہ آخری آیت میں بھی پھر اس کو دہرایا گیا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. اب یہی چیز جو ہے، یہ چیز جو ابھی تک نظری حیثیت سے سامنے آ رہی تھی، قرآن کریم اسے انسانوں کی اپنی زندگی سے اس کی وضاحت کرتا ہے اور یہ چیز بیان کرتا ہے وہ تمثیلی انداز میں، جسے قصہ آدم کہا جاتا ہے. بات اب بڑی اہم شروع ہو رہی ہے. آج دنیا میں انسانی بچے کی پیدائش ایک ایسا معمول ہو چکی ہے جس کے لیے نہ کسی کو کوئی تعجب ہوتا ہے، نہ حیرت ہوتی ہے، نہ اس کا سمجھنا کسی کے لیے دشوار ہے. حتیٰ کہ بچے تک بھی ان چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں. لیکن یہ چیز کہ سب سے پہلا بچہ کیسے پیدا ہو گیا یا سب سے پہلا انسان کیسے وجود میں آ گیا، یہ بہت مشکل مسئلہ تھا. وہی مسئلہ ہے جسے آج بھی یوں کہا جاتا ہے کہ موری پہلے تھی یا اللہ پہلے تھا. انسانی ذہن سائنسدان اس سے پہلے جب کہ سائنس کے انکشافات اس کے سامنے نہیں آئے تھے، وہ سمجھ نہیں پاتا تھا کہ اس سلسلے کا آغاز کس طرح سے کیا جائے. ایک جوڑے کی ضرورت تھی، اس کے بغیر بات آگے چلتی نہیں تھی. تو اس کے لیے اب تیرا پتا نہ پائیں تو لاچار کیا کریں. ایک جوڑا تراشنا پڑا.
ذہن انسانی نے اسے تراشا، اپنے الجھاؤ کو دور کرنے کے لیے، اس لیے کہ اس تک ثبوت تو ان کے پاس نہیں ہو سکتا تھا کہ پھر واقعی اسی طرح سے تراشا گیا یا بنایا گیا، لیکن اس سے ان کے ذہن کا خلجان دور ہو جاتا تھا کہ چلو یہ تو ہو گئے نا دور، اب آج چل پڑا آگے سلسلہ، یہ سوچنے کی بات کوئی نہ باقی رہی، مسئلہ گیا حل ہو۔ یہ ہے وہ چیز جہاں سے ہمارے ہاں آدم کا وہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح مٹی کا ایک ٹکڑا بناؤ اور خدا کی قدرت کاملہ سے اس کے اندر جان پیدا کرو گی تو مشکل نہیں ہے۔ ٹکڑا بنا دیا گیا تو کتنی جیسے بنے پھر اس کے بعد اس کے بغیر کام نہیں کرتا تھا۔ اب یہاں کیونکہ یہ افسانہ تراشا تھا مردوں نے، اس لیے اس میں اپنی برتری جو تھی اس کو قائم رکھنا ضروری تھا۔ اگر اسی قسم کا برابر کا ایک اور پتلا تراش دیا جاتا اور اسے کہا جاتا عورت، تو وہ تو دونوں کا درجہ برابر ہو جاتا۔ اس کے لیے کہا یہ ہوا کہ نہیں، مخصوص ذات کو اصل میں مرد کا پیدا کرنا ہے۔ آدم کو کیا پیدا، یہ قصہ ہے تورات کا، اور تورات وہ نہیں جو خدا کی طرف سے دی گئی تھی، بلکہ وہ جو تعریف شدہ ہے انسانوں نے جسے وضع کیا تھا۔ یہ دین انسانی کے طرح سیدھا داستانیں ہیں، نہ خدا کی طرف سے آئی ہے نہ کسی رسول میں دی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اصل میں مقصود جو ذات کا تھا یہی مرد کا بنانا، اور کیونکہ تھوڑے دنوں کے بعد مرد نے تنہائی محسوس کی، اداس رہنے لگا، تو اس کے لیے ضرورت پیش آئی اس کی اداسی کو دور کرنے کے لیے، جیسے بچے کو اکیلا چھوڑ جاتے ہیں تو کھلونا دے دیتے ہیں نا کہ دل بہلا رہے، تو اس کی اداسی کو دور کرنے کے لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ کسی کی تصویر کو چیر کر اس میں سے اس کے لیے جوڑا تراش دیا، عورت پیدا کر دیا۔ تو ابتدا ہی میں یہ جو چیز چلی آ رہی ہے کہ مقصود ذات فطرت کا مرد ہے، عورت مرد کی اداسیاں دور کرنے کے لیے ایک کھلونا ہے۔ یہاں سے یہ بات تھی، ایک تو وہ جاؤ دور ہو گیا کہ جوڑا ضروری چاہیے تھا، چل پڑا آگے سلسلہ، اور دوسرے یہ جو خود مرد کا اپنا ایگو ہے اس کی سیٹسفیکشن بھی بڑی عمدگی سے ہو گئی کہ ہاں مقصود جو ذات ہم تھے، یہ ہماری اداسیاں دور کرنے کے لیے بعد میں پیدا کی گئی، اور یہ پیدائش بھی اس کی اپنی ذات میں نہیں ہے، ہمارے یہاں سے یہ اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ اگر ہم اپنی تصویروں سے نہ اس کو جگہ دیتے تو یہ پیدا ہی نہ ہو سکتی۔ تو جب دونوں کام اس میں یا ایک نے کھانے سے دو شکار مارے، اس نے شروع میں ہی یہ چیز کہتے، میں نے جیسا عرض کیا ہے یہ بڑا الجھاؤ تھا کہ ابتدا کیسے کی جائے انسانی پیدائش کی، یہ تھا جس سے یہ ہمارے یہاں داستہ چلی۔ قرآن میں یہ چیز نہیں چلی ہے، وہ نام آدم کا بھی اس میں آتا ہے، حوا کا تو نہیں آتا، آدم کا بھی نام آتا ہے، لیکن قرآن کی بات ہی کچھ اور ہے۔ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ کیونکہ پہلے سے ذہنوں کے اندر یہ قصہ ہمارے یہاں متوارث چلا آ رہا ہے، اس لیے ہم نے بھی اس کے بعد وہی وہ قصے ان کے ہاں تھے اپنے ہاں مختار لیے، اور وہی داستانیں ہمارے یہاں بھی رائج ہو گئی۔ چنانچہ میں نے اتنا کچھ پہلے کہا ہے، میں پڑھ رہا ہوں بہت پریشانیوں کو، یہ چیز کہہ رہی ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے یہ شخص، یہی چیز جو ہم مانتے ہیں، جسے یہ کہتا ہے کہ ذہن انسانی کا تراکیدہ ایک حصہ ہے۔ لیکن جو میں نے عرض کیا ہے برادران، مجھے کیا حق پہنچتا ہے میں اپنے آپ سے اپنی طرف سے کچھ کہوں، قرآن نے ایسا ہی کہا ہے۔
قرآن کریم نے انسان کی پیدائش کے متعلق جو سچا کہا 1400 سال پیش سے دنیا کے ذہن تصور خیال میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی، اور پھر دنیا میں بھی دنیا عرب تو جس میں اس زمانے تک کوئی لکھی کتاب بھی موجود نہیں تھی، تو جائے کہ وہاں سائنس کے انکشافات ہوتے۔ دور تو وہ تھا کہ جو ملک علمی طور پر بہت آگے تھے وہ بھی ابھی یہاں تک نہیں پہنچے تھے۔ اس دور میں قرآن نے یہ کہا کہ یاد رکھو زندگی کی ابتدا پہلے انسان کی ابتدا نہیں کہتا، زندگی کی ابتدا سے متعلق اس نے ایک پروسیس بتایا، ایک طریق بتایا کہ کس طرح سے دو جان مادہ جامد مٹی اس میں پانی کا انتظار کیا اور اس کے اندر سے زندگی کا پہلا جرثومہ نمود میں آیا۔ اس چیز کو میں زیادہ تفصیل میں نہیں بیان کروں گا کہ یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ اگر آپ اس کی تفصیل معلوم کرنا چاہتے ہیں تو میری کتاب ہے ابلیس و آدم، اس میں پہلا عنوان ہے انسان، دوسرا عنوان ہے آدم۔ جو ایولیوشن تھیوری جسے کہا جاتا ہے، سلسلہ ارتقاء جسے کہا جاتا ہے، اس میں میں نے قرآن کریم کی روشنی میں اسے ڈسکس کیا ہے، بتایا ہے کہ کہاں تک سائنس قرآن کے حقائق کے ساتھ چلتی ہے، کہاں جا کے ان میں اشارتیں یا اشتراک ہوتا ہے، اور اس اشتراک کے مقام سے قرآن انسان کو کتنی بلندیوں پر لے جاتا ہے، اور مغرب کا مادی ذہن اسے کس طرح حیران کے درجے پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تفصیل وہاں ملے گی، چونکہ یہ بجائے خیش ایک موضوع ہے اس لیے میں ضمن درس میں اسے نہیں بیان کر سکتا۔ یہاں میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ قرآن کریم نے بتایا کہ زندگی کا اولی جرثومہ جو تھا، لائف سیل پہلا، کس طرح سے وہ آگے بڑھا، وہی لائف سیل جس کے اندر ابھی نر و مادہ کی تمیز نہیں تھی، وہ دو سے نمو سے دو حصوں کے اندر پھٹا اور سسٹر سیل اس کے بنے، اس میں سے ایک کے اندر وہ پراپرٹیز، وہ خصوصیات جو میل یا نر کی ہوتی ہیں وہ پیدا ہوئی، دوسرے کے اندر وہ خصوصیات جو اناج کی یا تکلیف کی ہوتی ہے وہ پیدا، فیمیل کی پیدا ہوئی، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ تو آگے بڑھا۔ زندگی اپنے مختلف ارتقائی منازل طے کرتے کرتے حیوانات کے درجے میں پہنچی، وہاں سے پھر ارتقائی منازل طے کی تو سینکڑے انسانی میں آئی، سینکڑے انسانی میں ابتداً اس کی زندگی کا 90% حصہ تقریباً حیوانی تھا، پھر انسان نے آہستہ آہستہ ارتقائی منزلیں طے کی، اور یہ اس دور میں پہنچا جہاں اس نے مل جل کر متمدن زندگی بسر کرنی تھی۔ تمدنی زندگی جو ہے انسان کی، اس کا جو آغاز ہوتا ہے وہ ہے جسے داستان آدم کہا جاتا ہے۔ یہ آدم نہیں، آدمی کی داستان ہے در حقیقت، اور آغاز ہوتا ہے وہاں سے جہاں سے انسان نے مل جل کر تمدنی زندگی بسر کرنا شروع کی۔ اس سے پہلے اس کی زندگی بالکل غاروں میں رہنے کی، درختوں کے ساتھ رہنے کی، انفرادی زندگی حیوانات کی قسم کی تھی۔ مل جل کر رہنے کی متمدن زندگی یہاں سے شروع ہوئی، اور آدم کا لفظ اس کو دلالت کرتا ہے کہ قرآن ہے۔ قدامت کے معنی ہوتے ہیں مل جل کر رہنا، آدم کے معنی ہے مل جل کر رہنے والا۔ بشر کا ذکر قرآن کریم کے اندر آئے گا مین کی حیثیت سے، انسان کا ذکر آئے گا ہیومن بینگ کی حیثیت سے، آدم کا لفظ آئے گا جہاں ان انسانوں نے مل جل کر متمدن زندگی بسر کرنی ہو کہ اس لفظ کے اندر تمدن ہے۔ تو آغاز کلام ہوتا ہے اس داستان کا یہاں سے، اس دور یہاں سے کہ انسانوں نے تمدنی زندگی بسر کرنی تھی،
انسان سے پہلے اس سطح ارض کے اوپر کوئی اور لائف تھی، کوئی اور نو تھی، کوئی اور جنس تھی. قرآن نے یہ کہا ہے اس زمانے میں زمین کی سطح بہت زیادہ گرم تھی. اس سطح ارض کے اوپر انسان ایسی کانسٹیٹیوشن کا جانور زندہ نہیں رہ سکتا تھا. اس سے پہلے کوئی نو تھی کہ جس میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ اس سے زیادہ گرم ٹیمپریچر کے اندر بھی وہ زندہ رہتی. وہ جسے آتشی مخلوق کہا جاتا ہے، وہ جو آج بھی ہمارے ذہنوں میں دل بن کے چنتے ہوئے ہیں، وہ تو مخلوق ناپید ہو گئی قرآن نے کہا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ انسان نے اس کی جگہ دی، اور انسان نے جب مل جل کر تمدنی زندگی کا آغاز کیا، جہاں سے قصہ آدم کا آغاز ہوتا ہے. بات شروع ہوتی ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. ملائکہ پہلی دفعہ لفظ آیا ہے. اس کا مادہ بعض کے نزدیک الف لام صاف ہے. اس کو معنی پیغام رسانی کے ہوتے ہیں. لہذا انہوں نے یہ کہا کہ ملائکہ کے معنی پیغام رسان ہیں. لیکن قرآن کریم میں جب ہم آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں تو وہ ملائکہ کا ایک فریضہ تو پیغام رسانی وہاں ہے. وہ صرف پیغام رسانی نہیں ہے، بلکہ پیغام رسانی تو ان کا بڑا چھوٹا سا فریضہ ہے. وہ مدبرات امور الہیہ ہیں، یعنی خدا کی جتنی اسکیم چلتی ہیں کائنات میں، وہ جن قوتوں کی روح سے خدا ان کو بروئے کار لاتا ہے انہیں ملائکہ کہا جاتا ہے. اس اعتبار سے اس لفظ کا مادہ نون نام صاف ہے. اور نون نام صاف میں تو آپ نے اب دیکھ لیجیے کہ ملک بھی یہی ہے، ملک بھی یہی ہے، ملک بھی یہی ہے، ملوکیت بھی یہی سے ہے. اس کے معنی قوت کیا ہوتے ہیں؟ ملائکہ قوتیں ہیں جو خدا کی اسکیموں کو بروئے کار لانے کے لیے خدا نے پیدا کی ہیں. اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ جو کچھ ان سے کہا جاتا ہے اس کے مطابق وہ سرگرم عمل رہتی ہے. ملائکہ کے متعلق میں آگے چل کے قرآن کی جب آیتیں سامنے آئیں گی تو پیش کرتا چلا جاؤں گا. ہماری طبعی زندگی کے اندر، فزیکل ورلڈ کے اندر، جن کو آپ فورسز آف نیچر کہتے ہیں، فطرت کی قوتیں کہتے ہیں، قرآن نے انہیں بھی ملائکہ کہہ کے پکارا ہے. یہ قوتیں خدا کے بنائے ہوئے قوانین کے تابع سرگرم عمل ہے، اور خصوصیت ان کی یہ ہے کہ وہ اختیار اور ارادہ نہیں رکھتی. وہ ان قوانین کے تابع کام کرنے کے لیے مجبور پیدا ہوئی ہے. اسے ذہن میں رکھیے کہ یہ بڑا اہم نقطہ ہے. اس میں مثلاً قرآن کریم میں ہے 13:49 سورہ نحل کی آیت 49 وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ. کائنات کے اندر جتنے بھی حیات ہیں انسان کو چھوڑ اور ملائکہ یہ قوانین خداوندی کے سامنے سربسجود رہتے ہیں، اس کی ان کی اطاعت کرتے ہیں. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. ان میں اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ ان قوانین کی اطاعت سے سرکاری برت کرتے. وہ سرکاری نہیں برت کرتے.
اور اس کے بعد آگے یہ کہہ دیا یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون. ان کے اوپر جو خدا کا کنٹرول ہے وہ کنٹرول ایسا ہے کہ اس کی بنا پر وہ جیسے بھی کہا جاتا ہے کہ سرکاری سے خواہش ہوتے ہیں. اور بات یہ ہے جو میں کہہ رہا تھا ویفعلون ما یؤمرون، جو ان کو حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق وہ کام کرتے چلے جاتے ہیں. تو میں نے کیا تھا کہ ایک تو قوانین فطرت ہے، ان کے تابع فطرت کی قوتیں سرگرم میں عمل رہتی ہیں، ان کو اختیار و ارادہ خود نہیں ہے، ان کو بھی قرآن میں منایا جاتا ہے. انسانی زندگی میں ایک اور دائرہ بھی ہے جسے انسان کی نفسیاتی قوتیں کہتے ہیں. انسان کے اپنے اندر کچھ سائیکولوجیکل ٹینڈنسی بھی ہوتی ہیں، نفسیاتی قوتیں بھی ہوتی ہیں جسے ول پاور کہتے ہیں. یہ باہر کی کبھی زندگی سے ان کا تعلق نہیں ہوتا، یہ انسان کی اپنے اندر کی زندگی سے اس کا تعلق ہوتا ہے. یہ قوتیں کیا ہیں؟ ہمارے اس دور میں ابھی شروع ہوئی ہے اس کے اوپر کچھ ریسرچ، سائیکالوجی جسے آپ کہتے ہیں. انکانشیس مائنڈ کی قوتیں جنہیں ابھی تک کہہ کے پکارا گیا ہے، ابھی ان کی ماہیت کے متعلق کچھ اس کا معلوم نہیں ہو سکا. اسی لیے ابھی تک سائیکالوجی جو ہے وہ سائنس نہیں بن سکی، ابھی وہ ریسرچ کے منزل کے اندر ہے. لیکن یہ چیز جو انسان کے اندر یہ قوتیں موجود ہیں، کچھ صلاحیتیں موجود ہیں جن کو نفسیاتی یا سائیکے کی کہتے ہیں، اس سے سب کا اتفاق ہے. قرآن کریم کی بعض آیات سے ایسا بھی مترقی ہوتا ہے کہ ان قوتوں کو بھی اس نے ملائکہ کہا ہے. مثلا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. جو لوگ علاوہ کثیرت اس صداقت پر یقین لے آئے کہ ہمارا نشو و نما دینے والا صرف وہ خدا ہے، دنیا کا کوئی عوامی داتا نہیں ہے کہ جس کے سامنے اس لیے جھکا جائے کہ رزق کی احتیاج اس کے ساتھ وابستہ ہے. جو یقینی موسم سے اس نتیجے پر پہنچ کے اسے اپنا ایمان بنا لیتے ہیں تو مستقام اور پھر اس پر دم کر کھڑے ہو جاتے ہیں. چاہے ان کی تصویر یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر خوف اور حزن باقی نہیں رہتا، فیئر کنسپٹ نکل جاتا ہے. سارے رنگ بھی ان کو بھی کر سکتا. کیا بات ہے قرآن کے دو لفظوں کی ایسا حزن. فاتحہ میں 20/30 41/3. ایک طرف نیگیٹو اسپیکٹ یہ ہوا، سلبی اسپیکٹ یہ ہوا کہ خوف اور حزن باقی نہیں رہتا. اتنی سی چیز تو باقی نہیں ہے، یہ تو زیادہ سے زیادہ نیوٹرلائز کیا انہوں نے. وہ جو پہلے اس قسم کے کمپلیکسز تھے ان کو دور کیا. پازیٹو سائڈ مثبت سائڈ اس کی یہ ہے وہ اکثر دل جنت التی کنتم توعدون، ایک جنتی تحقیق پیدا کر دی ان کے اندر. اور پھر اس جنت کے متعلق یہ نہیں کہا کہ یہ رہبانیت کا فریب ہے، بلکہ یہ کہا کہ اس کی نشانی پھر علامت یہ ہے. انہوں نے کہا کہ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم اس دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے دوست اور مددگار ہیں. وہ قوت ہے. اور باقی زندگی میں بھی ہماری کیفیت یہ ہوگی. اور کیا یہ چیز آپ دیکھیے پھر ایکسپیکٹ ہے، یہی جیلی چیز ہے، نظری ہے، تھیوریٹیکل ہے. قرآن کو ایسے نہیں چھوڑتا. مثالی اس کی یہ بتائی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور اس کے بعد کی زندگی میں تو تم جا کے دیکھو گے، اس دنیا کی زندگی میں بھی جو کچھ تمہارے نفس، تمہاری ذات، تمہارے اپنے آپ کے لیے ضروری ہوگا، جو یہ چاہے گا اس کے لیے وہ اسے ملے گا، جو مانگے گا اس کے سامنے آئے گا۔ ورنہ ہوتا تو یہ ہے نا کہ اگر یہ قوتیں آپ کا ساتھ نہ دیں، آپ کی اپنی قوتیں، اس کے بعد تو یہ ہوتا ہے کہ بے نیازی سے تیری ناز اٹھائے کیا کیا، جو نہ چاہا وہ ہوا اور جو چاہا نہ ہوا۔ مدعا فائز سے بس اتنا ملا ہے مجھ کو، جو نہ مانگا وہ ملا اور جو مانگا نہ ملا۔ اور جنت یہ ہے کہ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ آپ دیکھتے ہیں نا صرف شاعری کی چاہا اور مانگا اس سے کہا ہے، قرآن کے دو لفظوں کا ترجمہ ہے، جو چاہے جو ہوگا، جو مانگے وہ ملے گا۔ یہ ہے جنت کی زندگی، خوف اور حزن ہوگا نہیں، جو چاہے جو ہوگا، جو مانگے وہ ملے گا۔ اور آخرت کے متعلق کہا ہے کہ ہمارے پاس اس سے بھی کچھ زیادہ ہے۔ کیا بات ہے! سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ سب یہ جب کہا جو چاہو وہ ملے گا، جو مانگو گے آئے گا، تو پھر اس سے زیادہ کیا؟ قرآن کہتا ہے کہ تمہارا اس سطح زندگی کے اندر چاہنا جو ہے، مانگنا جو ہے، بڑا محدود ہے۔ یہ ایسا ہے جیسا بچہ کھلانا مانگتا ہے۔ زندگی ایک اور آگے آنے والی ہے، ابھی تم بچوں میں جوان ہونا ہے۔ آج تم سمجھ بھی نہیں سکتے کہ اس جوانی کے عالم میں بڑے ہونے کے بعد تم کیا کیا چاہو گے اور کیا کیا مانگو گے۔ یہ ہم جانتے ہیں، اس لیے جہاں تو تم جو چاہو گے ہوگا، جو مانگو گے ملے گا، اور وہاں جب آگے جاؤ گے تو زندگی جوان ہو چکی ہوگی۔ ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے جو آج تم مانگتے اور چاہتے ہو۔ جنت بات تو میں یہ کہہ رہا ہوں، قرآن کی بات سامنے آتی ہے تو پھر تو جی نہیں چاہتا کہ متعلقہ چیزوں کو بھی چھوڑ کے آگے بڑھ جائے۔ یہ پیدا ہوئی چیزیں کام اللہ کو مستقانی، ایک یقین موسم، اور اس کے بعد استقامت اس کے اوپر کہا نزول ملائکہ ہوتا ہے۔ یہ نزول ملائکہ کرتے کیا ہیں؟ یہاں تو یہ صرف بات ہوگی کہ خوف مل جاتا ہے، حجم نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے برادران عزیز، انسان دنیا کے اندر خود اپنے اندر کی جو کمزوریاں ہوتی ہیں اس سے مرتا ہے، کمپلیکس کے ہاتھ میں مرتا ہے۔ باہر ہزار انتظام کر دیجیے کسی کی حفاظت کا، اگر اس کے دل کے اندر ایک خوف بیٹھا ہوا ہے، آپ دیکھیں گے اس کے باوجود وہ سو نہیں سکے گا۔ یہ کیا چیزیں ہیں اندر؟ وہ غلط قوتیں، ابلیسی وساوت میں کہا جاتا ہے، وہ بھی کمپلیکس ہے۔ ملائکہ کی قوتیں جو ان تمام کمپلیکس کو دور کرنے کے بعد ایک بیلنس پرسنالٹی پیدا کرتی ہے، متوازن شخصیت آپ کو دیتی ہے۔ اس کو نفسیاتی قوت کہا گیا قرآن میں۔ سائنسی کیا ہے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ میں بتاتا ہوں۔ میدان جنگ ہے، میدان بھی وہی دور اول کا، صحابہ اعتبار جیسے سپاہی ہیں، خود ذات گرامی جیسا سپاہ سالار ہے۔ آپ سوچ لیجیے کہ ان کی نفسیاتی کیفیت کیا ہوگی۔ میدان جنگ میں ٹھیک ہے ساز و جرات اور اسلحہ بڑی چیز ہے، لیکن اس سب سے زیادہ جو چیز پہنچ سکتی ہے، جس سے مدار ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے سپاہی کا صدا کے قدم میدان جنگ میں جنگ کے کھڑے ہونے کی ایک چیز۔
یہ بات عزیزان نہ کوئی اصلاح کر سکتا ہے نہ کوئی سوچ کر سکتی ہے. یہ انسان کے اندر ایک داخلی تغیر ہے, اندر کی ایک قوت ہے, صرف وہ کر سکتی ہے کہ اس کے ساتھ جان کے وہاں رہے. دیکھیے بدر کے میدان کے اندر ان صحابہ کے متعلق کیا کہا جا رہا ہے, اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم. جب تمہارے رب نے وحی کی ملائکہ کی طرف, الفاظ یہ ہیں, کہا یہ انی معکم عجیب چیز ہے کہ تم چلو ایک کام تمہارے سپرد کرتے ہیں, بہت بڑا کام ہے, گھبراؤ نہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب تم ہمارے نصیحت اور ہم کیا قانون کے مطابق جو کچھ کرتے ہو تو ہمارا ساتھ ہے, تمہارے کرو کیا. یہ تھا جو میں کہہ رہا تھا, فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا. یہ جو جماعت مجاہدین کی جماعت ہے, ان کے پاؤں میں ثابت قدمی ثبات پیدا کرو جا کے. آپ نے دیکھا عزیزان ملائکہ کرتے یہ ثبات ادھر پیدا کرو, جس طرح ثبات پیدا ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اُلقی فی قلوب الذین کفروا. وہ جو مخالفین کی جماعت ہے ان کے دل کے اندر ان کا ایسا روب آ جائے گا کہ میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. 1/42 8/12 ضمن عرض کیے جا رہا ہوں میں کہ ملائکہ جو ہیں وہ ہیں کیا, کرتے کیا ہیں. یہی چیز سورہ توبہ میں ہے 9/26 9/26. تین ملائکہ کے نزول سے ہوا کیا, ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین. بلکہ اگلا ٹکڑا پہلے آ جانا چاہیے, وانزل جنودا لم تروہا. ہم نے ایسے لشکر نازل کیے جن کو تو دیکھ نہیں سکتا تھا. کیا کیا لشکروں نے آ کر ان کی آنکھوں سے تلواریں لے لی, توپوں کے گولے خود ڈالنے شروع کر دیے, تیر چلانے لگ گئے. یہ کچھ بھی کر سکتے تھے. ایک اور بات تھی, انزل اللہ سے دورا تھے, تمہارے دلوں کے اندر سکون پیدا کر دیا ان کے. یہ چیز اصل نہیں کر سکتا, یہ چیز قانون نہیں کر سکتا. یہ چیز دلوں کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے, اس سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے. اور یہی چیز ہے برادران عزیز شکست کو فتح کا راز ہوتی ہے. فرد کی زندگی ہو, اجتماعی زندگی ہو, بنیادی کاروبار کی بساطت ہو, میدان جنگ ہو, جسے کے لیے تو خاطر سکون قلب حاصل ہوگا, جس کے اندر یہ ملائکہ کی قوتیں جو ہے بیدار ہوں گی, جس کی رات کے اندر توازن قائم ہوا ہوگا. یاد رکھیے وہی ہے جس کا دماغ بھی وہاں قائم رہے گا, وہی ہے جس کے پاؤں بھی جمے ہوئے ہوں گے, وہی ہے جو اس کے بعد کامیاب بھی ہوگا. پھر وہی بات کے آگے نہیں جا سکتا ہے. ہم تو ضمن بات ملائکہ کی آئی ہے. 65 کی جنگ میں ہمارے ان مایا فخر ناز مجاہدین میں ثقافت اور قوت کے دار و مدار تھا اس ملک کی جان, مال, عزت, قسمت کی حفاظت تھا. اس طرح سے انہوں نے ثبات قدم سے, سکون قلب سے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح وہ دن قریب آ رہے ہیں. برادران عزیز 3 سال کے بعد جو کچھ انہوں نے وہاں موجی اور کرام سے دکھائی وہ معین العقول تھی, لیکن ہم قانون انجیری قوم
بجائے اس کے کہ ان کا پورا کریڈٹ ہم ان مجاہدین کو دیتے کہ جنہوں نے اپنے قطرات خون کی قربانی سے ہمارے ماتھے کی رنگینیوں کا سامان پیدا کیا. ہم نے منسوخ کر دیا ان کو سبز چراہنے والے دیکھے گئے، سفید گھوڑیوں والا وہاں کھڑے تھے. میں اسی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، بات صرف ایک کہنا چاہتا ہوں. وہ آسمانی لشکر فکرے وہ کہتے ہیں، فرشتے آئے وہ کہتے ہیں. اس کے بعد کہتے یہ ہے کہ ہم نے دیکھا انہیں جبھی تو ان کے سبز پیراہن سفید گھوڑیاں نظر آئی نا، دیکھا ان کو. یہ تو ہمارا پریاس ہے کہ فرشتے اترے اور اس کے بعد یہ چیز مشہور ہوئی کہ وہ دیکھا. ایک یقینی چیز ہے فرشتے کی اترنے کی. خدا کہنے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت مومنین ہیں جن کے اوپر نازل ہو رہے ہیں. اب ان کے نازل ہونے میں تو تھوڑا کوئی نہیں رہا نا جی، یہ قیاسی بات نہیں، یقینی ہو گئی. نگاہیں ہیں رسول کی، نگاہیں ہیں صحابہ کرام کی، ان سے یہ نازل ہو رہے ہیں. قرآن کہتا ہے لم تروہا، تم انہیں دیکھ نہیں سکتے. اور ہمارے دعوے یہ ہے کہ صاحب ہم نے راوی کو ضرور دیکھا. ارانی دو پاؤنڈے ہے میں صرف یہاں کہوں گا جنہوں کسی کی عادت کو ہم افضل مانیں. خدا کہنے والا ہے اس کا رسول صحابہ موجود ہے، ان کے نازل ہوتے ہیں. خدا کہتا ہے ہم کرو ہاں انہیں دیکھا نہیں جا سکتا. نفسیاتی قوتوں کو کوئی دیکھ نہیں سکتا برابر ہمیں. ان کو جو اثرات مرتب ہوتے ہیں انہیں محسوس کیا جاتا ہے. اثرات کا بتا دیا نا، انزل اللہ سکینہ کا ہوا تھا رسول اللہ. یہ جو سکون قلب حاصل ہوتا ہے اس کو تو محسوس کیا جا سکتا ہے. دم کروہا قرآن کا اعجاز ہے. عزیزہ نے من یہ نہیں کہا کہ تم محسوس نہیں کر سکتے تھے، کہا تم دیکھ نہیں سکتے تھے. ہمارے یہاں دعوے سے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، وہ صرف یہ بات تھی عزیزہ نے من ضمن پھر میں یہ عرض کر دوں کہ دنیا میں ساری بڑائیاں اور ساری جتنی بھی بزرگیاں اور تقدس کے خانات یہ سارے کے سارے ہم نے معراج و منظر اور مسانید طریقت و حقیقت کے اندر سمجھا کر رکھ دیے تھے. یہ اس سے واحد مدعی اور سارے منافعات کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اداراداریاں تھیں، کسی اور کو حصے میں یہ چیز نہیں آتی تھی. عجیب ہماری تقریر کی کتاب ہوئی کہ صحیح عزتیں ان کے لیے آنی چاہیے جن کی موت کو خدا نے کہا ہے کہ ان کو موت میں مردہ مت جاؤ. ایک میدان آیا کہ جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہ لوگ کس طرح عزتوں کے مستحق ہیں. یہ لوگ تو جن کو توفیق نہیں ہوئی تھی کہ اس کے باقی ان کو جا کے جابات بھی دیتے، یہ اس سے محروم ہوئے، گھبرا گئے کہ ہے قوم کی ساری عزتوں کے مرکز یہ بن گئے. یہ ٹیررسٹ جن کو ہم کل تک یہ کچھ کہا کرتے تھے، یہ لوٹیں گے کیا کریں گے. یہ سپاہی فوجی لوگ ہیں جن کے نام ہم نے کچھ رکھا ہوا تھا. ساری قوم کی عزتوں کا مرکز یہ بن گئے تھے نا. دیکھیے اس کے اندر سے یہ ثابت کتنی بڑی ہوتی ہے. کہا گیا کہ یہ تو بیچارے اتنے تھے، وہ ساری فتح سارا جو کچھ یہاں ہوا ہے وہ سارا وہ تھے جی، وہ جو آئے تھے وہ سراہنے والے گھوڑیوں والے. آپ نے دیکھا کہ ایک اتنی سی گواہ کتنا مقدس کا یہ جذبہ نظر آتا ہے کہ صاحب فرشتے آئے ہماری مدد کے لیے، اترے گھوڑیوں والے آئے. سارا جذبہ یہ کار فرما تھا کہ عزت و تقریم کا مرکز جو ہماری جگہ یہ بن گئے ہیں ادارے جان میں جان دینے والے، یہ نہ بن جائیں. توجہات پھر وہی مرکوز ہو جائے کہ یہ کام تو یہی یہ جو روحانیت والے ہیں یہ انہیں کا ہوا کرتا ہے. یہ کاغذ آپ کی نہیں ہے، بہت پرانی چلی آتی. گھوڑ پیر اور چندر شاہ کے عرف کی آپ کو پتہ کہاں ہوتی. ان کے نوارات کے اوپر بھی آپ نے جھنڈے لہراتے دیکھتے ہوں گے، چادریں بھی چڑھتی ہیں، ڈھول بھی بجتی ہیں. مہینے دن پہلے سے پتا ہوتا کہ کیا
میرا خیال ہے شاید ہی مسلمانوں میں کوئی ایسا ہے جسے پتا ہے کہ خالد بن ولید کی قیادت کر رہی ہے. زور دے کے شاید کسی کو یہ پتا چلے کہ سعد بن وقاص جس کا ان کا مزار کہاں ہے. ذرا سوال کر کے دیکھیے گا آپ کے CSP کے کینڈیڈیٹ سے بھی پوچھ کے دیکھیے. بات میں دیکھا یہ بات کیا ہے؟ اسلام ان کی وجہ سے شاید پھیلا چاہتا ہے. جھنڈے ان کے گڑے ہوئے ہیں شاید مجاہدین کا کوئی نام نہیں ہے کہیں آتا. دیکھو کام کے توجہ کو کدھر بدل کے رکھ لی. بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ کہا گیا کہ صاحب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو یہ آنکھیں رسول کی آنکھوں سے بھی بڑی زیادہ تیز نگاہ رکھنے والی. یہ آنکھیں جماعت صحابہ سے بھی زیادہ دور بھی واقع ہوں گی. ان کے متعلق خدا کہتا ہے نام کراؤ ہے تم انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے تو کہتے تو ٹھیک ہے جی تو جو ان کا بھی چیز یاد ہوں گے ان کے ان کا بھی ابھی دودھ نہ دیکھ لیں گے. ملائکہ کے متعلق بات ہو رہی تھی برادران کی کہ ملائکہ فطرت کی ان عزتوں کو بھی کہا جاتا ہے. ملائکہ انسان کے اپنے اندر کی نفسیاتی قوتوں کو بھی کہا جاتا ہے جو اس کے اندر اعتدال و سکون پیدا کرتی ہیں. اس قرار و تکمیل اور خوف اور حزن پیدا کرنے والی ابلیسی قوتیں ہوتی ہیں. اور اس کے بعد ملائکہ وہ کائنات کا حصہ جو ہماری اس محسوس کائنات کے ماوراء ہے جس کے متعلق ہم کچھ نہیں جانتے. جہاں خدا کا امر خدا کی سینیں بنتی ہیں آگے چلتی ہیں ابھی محسوسات کے عالم میں نہیں آتی وہاں بھی ملائکہ خدا کے امر کو سر انجام دینے والے ہوتے ہیں. یہ ملائکہ کا تیسرا دائرہ ہے جس کے متعلق ہم کچھ نہیں جانتے. ملائکہ پر ایمان لانا ایمان کر کے ایمان لانے کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ ویسے تو آپ دیکھیے کہ قریب قریب دنیا کی ہر قوم اور مدد طرف جماعتیں تو یہ بھی نہیں مان ان کو مانتی ہے. کچھ نام رکھ لیں ان کا لیکن مانتی ہیں. پھر ایمان کو کیا مانے گی اس کو سمجھنے کے لیے اور پیچھے ہٹیے. ملائکہ کے متعلق تو فیصلہ ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی نام آنے خدا پر نام تو تمام دنیا کے مگر پرستوں کو سوائے چند پہلوؤں کے چلتے سب تو ہے نا خدا پہ تو ساری مان لگتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم میں سارے انسانوں کو اور ان میں سے بھی آپ دیکھیے کم از کم اہل کتاب کے متعلق تو یقین ہے نا ہمارا کہ وہ خدا پہ ایمان نہیں رکھتے کتابوں پہ رکھتے ہیں انبیاء پہ ایمان رکھتے ہیں. اہل کتاب کو خاص طور پہ مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ ایمان لاؤ خدا پہ. اور پچھلے برسوں میں تو آپ نے پھر یہ سن لیا ہوگا کہ اہل کتاب ہی تو نہیں کہا مسلمانوں سے بھی کہا ہے یا یہ لذین آمنوا باللہ. وہ اس بات کے مدعیوں کہ ہم تو مسلمان ہیں ایمان لو کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو یوں اس کو تزیم نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک مطلب دعوت ہے کچھ کرنے کی بات ہے. تو کیا میں نے ایمان لانا خدا کو تو ساری دنیا مانتی ہے. کیا لوگوں سے کہنا کہ اللہ کو ایمان لاؤ گے تم مان لائے ہوئے ہیں کیا مانیں گے؟ قرآن نے تم بتا دیے. ایمان کے یہ مانے نہیں کہ جس تصور کا آپ کا جی چاہے آپ اس کو مان لیں تو ایمان ہو گیا. تو کہتا ہے ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. جس انداز کا ایمان قرآن کی روح سے تم لائے ہو ایسا ایمان جو لائے گا اسے ایمان کہا جائے گا. تو ایمان کے معنی یہ کسی حقیقت کو اس تصور کے مطابق ماننا جو تصور قرآن نے دیا ہے یعنی خدا نے دیا ہے. یہ نیاز بات یہ کہ ایمان کے معنی کیا ہے. اب جب کہا ہے نا ملائکہ تو ایمان لاؤ
دنیا کے مختلف اہل مذاہب بلکہ ان کے بعد کے لوگ بھی ملائکہ کو کسی نہ کسی شکل میں مانتے تھے، لیکن جس شکل میں مانتے تھے ان کی کیفیت یہ تھی کہ ملائکہ کے سامنے جھکتے تھے. ساری دنیا کے لوگ دیوی دیوتا ملائکہ ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان سے ڈرتے ہیں، ان کی منتیں مانتے ہیں، خوف کھاتے ہیں. یہاں ملائکہ کے متعلق کہا کہ ملائکہ آدم کے سامنے جھکتے ہیں. اب آپ نے سمجھ لیا کہ جب یہ کہا ہے انہیں کہ تم ملائکہ تو ایمان لاؤ، ایمان کیا ہوئے اس کے کہا کہ اس کے پیچھے تم ساجد بنتے تھے، وہ مسجود تھا تمہارے نزدیک، تم نے اپنا مقام ان سے بہت سست رکھا تھا، ان کو بہت بڑی قیمتوں کا مالک بنا رکھا تھا. تم یہ ایمان رکھتے ہو، ایمان والو اس ایمان کی بجائے یہ ایمان رکھو کہ وہ ساجد ہیں ہم مسجود ہو. عزیزان ایمان قرآن کی روح سے جب اس سے آگے چل کے جاؤں گا جہاں انسان کی بات آئے گی. یہ جتنے ایمانیات ہیں قرآن میں یہ بنائے ہیں، در حقیقت یہ انسان کا اپنا مقام اس کائنات کے اندر متعین کرنے کی، اور یہی چیز تھی جو اس سے پیش کر ہو رہی ہے. اسی قرآن میں سب کچھ کیا جو انسان کو اس کے مقام سے آشنا کرایا. اس قال ربک بالملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. ملائکہ سے کہا، میں نے کہا ہے تمثیلی انداز ہے آپ سمجھانے کا. یہ نہیں ہے کہ سچ مچ کی ایک ماں سے بھول جائیں ملائکہ کھڑے تھے، اللہ نے ان سے یہ بات کہی کہ ہم لگا ہوں کچھ کرنے کے لیے بات کہی. اتنی جائزن سے لرد خلیفہ. ہمارے یہاں ایک اور کے طریقہ انسان خلیفۃ اللہ سے ڈر ہے، دنیا میں خدا کا خلیفہ. آپ دیکھیے یہ بات خود غلط ہونا اسے کہتے ہیں، اس سے کم تر مقام کے اوپر راضی نہیں ہو رہا ہے. دنیا میں خدا کا خلیفہ اعلان سے بات بڑی صاف کی ہے. الگ سے نے کسی کو پیچھے آنا، خلیفہ کے معنی ہوتا کسی کا جانشین، سکسیسر، کسی کی جگہ لینے والا. ذرا اس معنی کو اعتبار سے دیکھنے تو صحیح خلیفۃ اللہ کے معنی کیا بنتے ہیں. خدا کا جانشین، سکسیسر، کس کی جگہ لینے والا یا اللہ. قرآن میں تو نہیں آیا خلیفۃ اللہ کے نام. اچھا جو ایک جگہ آتا ہے تاریخ میں ہمارے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی نے حضرت ابو بکر صدیق سے یہ کہا خلیفۃ اللہ، کیا خلیفۃ اللہ، تو فضل ہوگا وہ پرانا اس کے دین میں کسی کو وہ تو مرد مومن انہوں نے فوراً روک دیا اس کو کہ کوئی انسان خلیفۃ اللہ نہیں ہوتا، میں خلیفۃ الرسول ہوں، میں رسول کا جانشین ہوں، خدا کا خلیفہ نہیں کوئی ہو سکتا. یہ سوال ہے ہی نہیں کہ یہ خدا کا خلیفہ ہے، یہ جائے ان کے لہر میں خلیفہ جانشین ہے. یہ کس کا سکسیسر ہے، کس کا جانشین ہے. ہو سکتا ہے. یہ سوال ہے ہی نہیں کہ یہ خدا کا خلیفہ ہے، یہ جائے ان کے لہر میں خلیفہ جانشین ہے.
یہ کس کا سکسیسر ہے، کس کا جانشین ہے؟ 15/27 15 بتا کس کا سکسیسر ہے، کس کا جانشین ہے؟ 15/27 15/27 میں نے ابھی عرض کیا ہے، انسان پہلی نو نہیں ہے جو اس زمین کے اوپر آ کے بسی ہو، اس سے پیش کر بھی یہاں مخلوق تھی، اور اب تو وہ جو مسنگ لنک ہے درمیان کی ایک کڑی جو ابھی مل نہیں رہی سائنسدانوں کو، اس کی تلاش ہو رہی ہے، اس سے پیش کر ایک کڑی کی درمیان میں وہ جو مسنگ لنک ہے دیکھیے قرآن کس طرح سے بات ایک لفظ میں صاف کر جاتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، انسان کو اس طرح سے زندگی کی ابتدا جو آخر میں آ کے طے کرے انسانی میں نمودار ہوئی، اس کی ابتدا یہاں سے ہوئی تھی مٹی اور پانی کے امتزاج سے جو ہوتا ہے۔ یہ میں نے ابھی عرض کی بات یہاں کچھ اور کہہ رہا ہوں۔ یہاں انسان کی پیدائش کا ذکر آیا پہلے، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارٍ، ان کی اس نو کی پیدائش سے پہلے یہاں ایک مخلوق تھی، اور جن کو تو مانے ہوتا ہے جو نگاہوں سے غائب ہو چکی ہو، جو اب نظر نہ آتی ہو، تو وہ ایک مخلوق جو اب تمہیں نظر نہیں آتی، من قبل انسان سے پہلے یہاں تھی، اب وہ نہیں ہے۔ پہلے انسان کی پیدائش کا ذکر، درمیان میں جو چیز تھی اس سے پہلے ایک نو تھی، اس کے بعد خالا ربوں کا نہیں ملائے گا تو انہیں خالق البشر نہیں چلتا، پھر وہ بات سنا تو اس مقام کے اوپر خدا نے یہ کہا انسانوں سے کہ میں یہاں بشر پیدا کر رہا ہوں، یہاں جائے ان سے درد خلیفہ ہے، یہاں جائے نہیں بشر ہے۔ تو گویا بشر انسان اس زمین پر اپنی کسی پہلے نو تک جانشین ہے، اس نے تقسیم کیا ہے، وہ مفقود ہو گئی، نہیں رہی، اس کی جگہ اس نے لے لی، بات اتنی تھی بچانے والی، لیکن اس کے اندر جانشینی کے لیے بہرحال قوت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر تو کسی کا جانشین نہیں ہو سکتا نہیں۔ اس لیے مجازی طور سے بعد میں پہلے معنی ہے کسی کے بعد آنا، کسی کی جانشینی ہو جانا، اس سے اگلے معنی ہوتے ہیں قوت کے ساتھ کسی کی جانشینی آ جانا۔ اسی لیے خلافت کے معنی جو ہے کسی کا جانشین ہونا ایک قوت کو بھی دیتا ہے، ورنہ اگر یہ کسی ساتھ نہ ہو تو پھر کون سا تھا خلیفہ زیادہ دن کہنے والا جس طرح کا بہتر ہونا نہ پڑتا اس طرح کا خلیفہ ہونا۔ عالم کی عرض خلیفہ میں نے عرض کیا ہے کہ جب خلافت کا لفظ یا استخلاف کی عرض آئے گا قرآن میں، اس کے معنی ہوں گے کسی پہلی قوم کی جانشینی کرنی، قوت کو، مملکت کو، حکومت کو ساتھ لیے ہوئے، اور یہ نہ ہو اگر تو پھر نہ سکوں جانشینی ہوتی نہیں ہے اس کی۔ تو دو چیزیں آ گئی کہ پہلی نو کا ایک جانشین یہاں پیدا کرنے والا ہوں میں، صاحب قوت ہوگا۔ اب آگے بات آتی بڑی عجیب چیز ہے، اس وقت تک جتنی مخلوق پیدا ہو چکی تھی، اوپر ملائکہ ہوں یا اس زمین کے اوپر حیوانات سب ہیں، ان میں سے کوئی مخلوق صاحب اختیار اور ارادہ نہیں، کوئی اپنی مرضی سے کچھ نہیں جا سکتا۔ جن قوانین کے تابع چلنے کے لیے انہیں پیدا کیا گیا تھا وہ سر جھکائے ہوئے ان کے اس مطابق چلتے چلے جائیں۔ نتیجہ اس کا یہ تھا کہ جہاں کوئی زندگی میں اضطراب نہیں تھا،
الفساد نہیں تھا، کوئی فساد نہیں تھا، ماہواریاں نہیں تھی. قرآن نے یہ بات کہی کہ سکین انداز میں وہ بات کر جاتا ہے. گویا فرشتوں کی نگاہوں میں اس نئے حیولہ آب و گل کے اندر کچھ آگ کی چنگاریاں، کچھ خون کے چھینٹے بھانپے. دیکھا آپ نے کیا انداز ہے بات کرنے کا ڈرامائی. وہ ایک نئی سی مخلوق نظر آئی ہے. یہ فساد انگیزیاں اور خونریزیاں قوانین خداوندی سے سرکشی سے بات پیدا ہوتی ہیں. قانون کی اطاعت کیے چلے جائیے تو یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی. قرآن دیکھیے کس انداز سے یہ بات کر گیا ہے کہ یہ کوئی ایسی مخلوق پیدا کی جا رہی ہے جو فرشتوں کی طرح باقی جمادات و نباتات و حیوانات کی طرح قانون خداوندی کی اس کے سامنے سر جھکائے ہوئے نہیں چلیں گے. اس میں سرکاری کی بھی ایک اس میں دیکھی صلاحیت ہے. فرشتوں کی معصوم نگاہوں نے یہ بھاپا. کہنے کا انداز ہے برادران عزیز، مقصد یہی ہے کہ انسان کے اندر اس چیز کا بھی امکان تھا. جب انہوں نے یہ بھاپا تو کہا دونوں کی ہے نہیں اس سے تو کی ہے جیسے کچھ دماغ بارے رہا. یہ کس قسم کا جانتی نہ پیدا کی جا رہی ہے. ہم تو جب اس کی انسانی قوتوں پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو نظر ایسا آتا ہے کہ یہ تو انسان سنسنی میں جا رہے گا. کھوجنے کرے گا تو آدم بیٹیاں ہوں گی. تقابل دیکھیے کیا کہتے ضرورت کیا پیش آئی ہے ایک نئی مخلوق کی. غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہے. سارے جو کام سمجھتے چلے جاتے ہیں. یہ خدام کی جماعت نانا مقدروں پہ ہم دیکھا وہ مقدر سے لاتے اس قسم کے تابع فرمان مخلوق آپ کی دو لفظ یہاں آ گئے. مقدر حمد تقدیم ترجمے میں آپ کو یہی بات ملے گی. تراجم میں تو آپ دیکھیں گے کہ پھر ان میں کیا کیا چیزیں آپ کو ملتی ہیں. ترجمے میں یہ چیز ملے گی کہ ہم تیری تصدیق کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں. ابھی کا من کوئی چیز آپ کے ذہن یا قبر کے اوپر اس سے کچھ اثر ہوا یہ بات کہ ہم تیری تصدیق کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں. یعنی اللہ جو خدا نے ایسی مخلوق پیدا کر رکھی ہوئی ہے اس کے ارد گرد کہ وہ ہر وقت اس کے چیزیں کہتی رہتی ہیں حضور بڑے، جناب بڑے، آپ کے بابا بڑے، ماشاء اللہ باب با ملاجا ہوشیار ہمیں سبزے سے ہم دیتا ہوں نہ سے وقت کو دائرہ. کسی مخلوق کو اپنی موڈیفیکیشن کے لیے پیدا کرنا نیمت کا وقت دائرہ. وہ غلام ان چیزوں سے جو کوئی اس کی تعریف کرے گا اس سے ضرورت نہیں ہے. ان کی مانو مقصد ہے ہم دیتا تین دو ہے سب تصویر جہاں سے ملتی سب ہے جو مانے ہوتا ہے گھوڑے کی وہ چال جس میں وہ چاروں پاؤں کر کے چلتا ہے. پوری اونٹ کے ساتھ تیز تر رفتار اس کی ہوتی ہے. یہ تو گھوڑے کو کبھی چلا نہیں، پتا نہیں اس کو گردن کہتے ہیں یا نرک کہتے ہیں. اس کا یہ جو رفتار ہے اس کو کہتے ہیں تیراک کا وہ تیراکی کا انداز اس میں پورا ہاتھ مار کے تیرا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں سب. وہ کے قصے میں جو آتا ہے کہ اگر وہ مصنوعی میں سے نہ ہوتے تو پھر ساری عمر وہاں دریا میں رہتے. اس کو مانیں گے تو نہیں ہے کہ انہوں نے تصویر بیان کی تھی. یہ ہوتے ہیں بنیادی معنی اس کو استعمال کرتے ہیں عرب
کسی کام کے حصول کے لیے پوری پوری قوتیں صرف کر کے سرگرداں ہیں. مانو مصدق ہوں بحمد کا یہ مخلوق ہم موجود ہیں. تیرے ان پروگراموں کو وجہ ہم ستائش بنانے کے لیے ہم ہر وقت ہم سرگرداں رہتے ہیں, مصروف کے لیے عمل رہتے ہیں. اس کے لیے جتنی قوتیں تم نے ہمیں دے رکھی ہیں ساری کی ساری ہم اس کو خرچ کرتے رہتے ہیں. اور اس کے لیے مصدق ہی لگتا ہے. پدر کے معنی ہمارے یہاں تو کافی جان کرنا کیا جاتا ہے. کاف جو دال کی اس کے معنی ہوتا ہے دور دور نکل جانا. اس کے بعد کے معنی جو آتے ہیں نا پاکیزگی کے, اس کے معنی ہوتے ہیں راستے سے دور ہونا. بنیادی معنی اس کے ہوتے ہیں دور ہونے کے, چلے جانے دور. اور یہ چیز ہم کرتے ہیں اپنی ساری قوتوں کو پوری استطاعت کے ساتھ تیرے پروگرام کے وجہ ہم کو ستائش بنانے کے لیے طرف کرتے ہیں. اور اس بات میں جہاں تک ہم جا سکتے ہیں دور دور نکل جاتے ہیں. یہی ان کو کرو والے چیز سے کہا جاتا ہے مقدس اللہ. کہا اس کے بعد آپ فرمائیے تو صحیح یہ کہیے کہ کون سی کوتاہی باقی رہ گئی جو یہ قربان پورا نہیں کر سکتے. یہ تو ہمارے خلاف کچھ تھوڑا سا کوئی ہم کو حرف آتا ہے ہماری خدمت گزاری کے کہ ہماری موجودگی میں ہم کو ضرورت پڑ رہی ہے کسی اور کے. کیا انداز ہے گزارے مان قرآن کا, بڑا پیارا انداز ہے. پھر اس کو بھی شکر بجا نظر آتا ہے. یہاں اکثر کرنا بردار خادم کو جو سارا کام آپ کا کرتا ہو آپ یہ کہیں کہ بھائی میں ایک اور آدمی لانے والا ہوں تو اس کا کنٹینیوسلی اکثر یہ ہوگا کیونکہ سرکار کی کوتاہی ہو گئی اس سے خدمت میں کمی رہ گئی ہے کہ آپ کو دوسرے کی ضرورت پڑی. مانو میں تو جو ہم دیکھا رہا میں تو دیکھنا سے جواب دیا جاتا ہے کہ کلی عالم ما تعلمون. نہیں تو شکور نہیں سن سکتی. بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ تمہارا علم نہیں تک محدود ہے جہاں تک تمہارا ہم نے احاطہ کار رکھا ہوا ہے. ہمارے پروگرام اس سے آگے چل جاتے ہیں اور وہ جو ہے آگے کی دنیا وہ ابھی تمہارے سامنے ہے نہیں. اس لیے تم سچے جو کرتے ہو. یہاں تک کی جو بات تھی کہ جو تمہارا نیتا کار ہے اس کے اندر بالکل مطمئن ہے ہم نے تم بھی سے تم کام کرتے ہو. آگے ایک اور میدان آتا ہے یہ جو تمہارا میدان ہے نہیں تم ابھی اس کا علم رکھتے نہیں کہ وجود میں نہیں ابھی آیا. یہ اس کے لیے ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں. اچھے آگے کا آقا تو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ دانت نہ دے. عام طور پہ ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو کام ہے انہیں والے مالا کال امین کے زمانے کو کرو پتہ نہیں کرنے آ گیا ہے بگ بگ کرتا رہنا نہیں. جس بات کا پتا نا دفل بند کریے میں تو آئے ہیں بیٹھا ہے میرے میں ڈر جانتا ہے ٹھیک ہے من پتا کرنے کا یہ بات نہیں کرا کرانے کیا بات ہے مالا کال امین کی. بات آدمی علم کی ہے. ہم جانتے ہیں کہ تم بہت دور تک چلے جاتے. تمہارا بہت دور تک جانا جو ہے ہماری نگاہ میں بہت اس تک رہ جاتا ہے. ہماری نگاہ ذرا اس سے بہت دور جاتی ہے تمہاری نگاہ ابھی وہاں جا نہیں سکتی. بات صرف اتنی آگے جانے میں نہ بھائی تمہاری خدمت گزاری میں ہمیں کسی قسم کا کوئی گلا نہیں. کیا بات ہے خدا آتا ہے تو اس قسم کا کچھ نہ جانے کے بعد وہ چھوٹے کی طرح پھر ڈر نہیں دیا کام سے ٹھیک ہے نہیں آگے آگے وہ جوڑی کو نہیں کرتے تھے پہلے ٹھیک ہے جیسے آپ کہتے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. وہ خصوصیت اس کو ذرا سامنے آ اور دماغ کیا ہوتا ہے کہ آدم کو ہر طرح کے نام بتا دی. ہماری تصویروں کے اندر پھر فرشتے دی گئی جس میں بچے کو جتنے بھی نام یاد شکر بٹیرا سجی بڑے فرشتے ہیں اس کے
لیکن ان کی نگاہ تو مالا کال امین تک ہے، نہ ہوائی جہاز کا بھی کرا نہ کہیں ایٹم کا بھی کرا، اس لیے وہ تو ان کی اب نگاہ سے آگے تھی. تو وہ آدم کو کہنے لگے سارے نہ جا کے آگے باہر نکل. اب کیا برادران بھی اس کے معنی ہوتے ہیں کوئی ایک قسم کی علامت جس سے اس کی اصل و ماہیت پہچانی جائے. نام بھی جسے ہم کہتے ہیں اس کا مطلب اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ کون آیا تھا جس وہ عبدالرزاق آیا تھا نا جی. آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے لوگوں باتیں آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، بلکہ وہ جس شخص کا نام عبدالرزاق تھا وہ ذہن میں آپ کے آگے. اس لیے جہاں کہیں اسم کہا جاتا ہے اس سے مفہوم مسمى ہوتا ہے. جس چیز کو اس سے پہچانا جاتا ہے در حقیقت اس کا علم ہوتا ہے. عبدالرزاق کا پتہ ہے نا آپ کو، اس کو تو مجھے پتا ہے عبدالرزاق. آپ دیکھیے کہ عبدالرزاق یہ نہیں ہے کہ عبد کے معنی غلام، رزاق کے معنی بہت رزق دینے والا، یہ مجھے پتا ہے، بلکہ وہ اس کے متعلق جانتا ہے، مجھے تعارف ہے، میں اس کی تعریف سے جانتا ہوں، اچھی طرح میں جانتا ہوں. ایک لفظ سے اسم سے مسمى کے متعلق یہ معلوم کہا یہ ہے کلّہ ہے. کائنات میں اس سے پیشتر جو کچھ پیدا کیا گیا تھا ان کی ماہیتوں کو، نوعیتوں کو، خصوصیتوں کو معلوم کرنے کا علم آدم کے اندر ملیت کر کے رکھ دیا. ان سے کہا تھا مالا تعلمون، تمہاری حد جو ہے علم کی بہت کم ہے. آپ دیکھیے علم کی بات ہی کی ہے، اللہ آدم لکھنا علم کی وسعتیں بتائی ہیں انسان کی. یہ ہے وجہ شرف انسان. کتنی بڑی چیز ہے. کسی ایک دور میں بھی عزیزان من بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کل حد یاد کر لیا ہے. جس کائنات کو کی نا پیدا کنار وسعتوں کی حامل ہے. نیوٹن جیسا سائنٹسٹ بھی یہ کہتا ہے کہ ہمارے متعلق تو یوں سمجھو جاتے علم کے سمندر کے کنارے پہ بچ کے یہ گھونگے سیٹیاں چن رہے ہیں. ایٹم جیسا علم الاقتصاد کا ماہر یہ کہتا ہے کہ ہم نے یوں بہت کچھ معلوم کیا، لیکن سائنس کی دنیا میں آخری لفظ دنیا کے آخری انسان کے لیے چھوڑ دینا چاہیے. اور یہاں کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اور یہ ظاہر ہے کہ یہ علم دینا بے معنی رہ جائے کہ اگر اس علم سے صرف کرنے کے لیے یہاں مواقع نہ ہو. اس لیے یہ نظر آتا ہے کہ آدم کے لیے تو ابھی بڑے وسیع میدان اور آنے والے برادران بھی تمنا ہاتھ اور کبھی یہ نہیں اس کے متعلق کر لے گا، یہ آدم کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، مطلب یہ خدا کی تقاض ختم ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی. کیا ہے علم آدم الاسماء كلها. مقام آدم سے سب سے پہلے برادران عزیز یہ سماعت کرایا جا رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں مقام آدم کیا ہے. اب جس قدر ان اشیاء فطرت کا علم حاصل کرتا چلا جائے گا تو یہ علم کے کیا معنی ہے، یہ ہے کیا، کس قانون کے تابع یہ کام کر رہی ہے. اور جو آپ اس قانون کو پریاس کرتے چلے جائیں گے ہر قوت آپ کے متفق ہوتی چلی جائے گی. یہ قوتیں آپ کے سامنے جو آرسی ثابت بنی، آرسی مضبوط بنی ہوئی ہوتی ہے،
یعنی جن کے سامنے آپ جھک رہے ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے جن کے متعلق آپ کو علم نہیں ہوتا، جہالت ہوتی ہے۔ ابھی جس قوت کے متعلق انسان کو علم ہو جاتا ہے وہ قوت اس کے سامنے جھک جاتی ہے کہ اب مقام آدم کا تعین ہوگا۔ تو یہ دیکھنے کے لیے کہ کسی کو کس قدر قامت آدمیت نصیب ہوئی ہے، ہیومن اسٹیچر کتنا نصیب ہوا ہے، دیکھنا یہ چاہیے کہ اسے فطرت کے قوانین کا علم کس قدر حاصل ہوا ہے۔ جس حد تک یہ چیز جو ہے یہ علم الاسماء والی، جس حد تک اس کی اتنے سے نمود ہوتی چلی جائے گی اتنے حد تک یہ آدمی کا پتر بنتا جائے گا۔ اور ابھی تو مقام آدم ہے برادرہ میں بھی، مقام مومن تو رہا ہو تو آگے جا کے آتا ہے۔ اور آدم مومن نہیں ہے، مقام آدم کا فقط اتنا ہے علم حاصل کر لینا ان قوتوں کا اور ان کو مسخر کر دینا۔ مقام مومن یہ ہے کہ ان کو مسخر کرنے کے بعد ان قوتوں کو خدا کی بتائی ہوئی مستقل اقدار کے مطابق صرف کرنا۔ لیکن وہ تو سوچ لیجیے جو ان قوتوں کو مسخر ہی نہیں کرتا اس میں ان کو فرق کیا کرنا ہے؟ مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ آدم نہ پہلے ہو۔ آدمی مومن ہو سکتا ہے، جسے مقام آدم نصیب نہیں ہے وہ مقام مومن تک پہنچ نہیں سکتا۔ یہی چیز ہے جسے علامہ نے کہہ دیا کہ آدمی نہ رسیدی خدا کے لے جوڑے گی۔ بندے کا پتر نہیں ہے جو بنیا کباب لمبا پھرنا ہے جانا، کیا بات ہے یہ جو کہ یہ وہ چیز ہے۔ یعنی مومن ہونے کے لیے مقدم ہے یہ چیز، بنیاد ہے یہ چیز اس کی کہ آدم ہو۔ مقام آدم کے اوپر جو کام نہیں پہنچتی جو کر نہیں پہنچتا، مقام مومن کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ پہنچے گی۔ اب تین کیٹیگری ہمارے سامنے آ گئی عزیزاں نے مان۔ ایک مومن کی کیٹیگری، آدم کا مقام حاصل کیا ہوا، فطرت کی قوتوں کا علم پورے کا پورا اپنے دور کی علمی سطح کا عزیزاں نے مان، اس سے آگے تو بھی جا نہیں سکتا۔ یہ جو کھلا ہو رہا ہے یہاں تو ستاروں کی آگے جہاں اور بھی ہیں، پتہ نہیں اس کی آخری حد کون سی ابھی آنی ہے۔ اپنے دور تک کا جو علم انسانی ہے اس تک پہنچ کے فطرت کی قوتوں کو مفخر کرنا یہ مقام آدم، اور اس کے بعد ان قوتوں کو نو انسانی کی عالمگیر ربوبیت کے لیے خدا کی بتائی ہوئی مقادیر کے مطابق فرق کرنا یہ مقام مومن، یہ ایک گروہ ہے۔ دوسرا وہ گروہ ہے کہ جو صرف مقام آدم تک پہنچا ہے، فطرت کی قوتوں کو مفخر کیا ہے اور اپنے مفاد اپنی منصبوں کے لیے ان کو صرف کر رہا ہے۔ بہرحال مومن نہیں ہوا، آدم کے مقام کو تو آیا ہے۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے نہ نیتی نہ قدر کی، فطرت کی قوتوں کو مسخر ہی نہیں کیا، مقام آدم ہی حاصل نہیں ہے۔ مقام مومن کہاں حاصل ہوگا؟ کسی آپ روحانیت، کسی آپ کو قرب خدا بندی، کسی آپ خدا کا ملنا دکھا کر رہے ہیں، بکتا مقام آدم جس کے نصیب میں نہیں ہے مقام مومن تصور میں نہیں کیا سکتا۔ یہ تیسری کیٹیگری ہے، اس میں ہم ہیں برادران۔ آدم کا تعارف یہ کہہ کے کرایا گیا علم آدم الاسماء کلها، اور یہ وہ چیز ہے ثم عرضهم على الملائكة فقال انظروا باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ تم نے یہ کہا تھا کہ ہم ہیں حقدار اس منصب کے جس کے لیے یہ نئی مخلوق وجود میں لائی جا رہی ہے۔ کہا کہ دیکھو بھائی اگر تم اپنے بارے میں سچے ہو
دیکھیے ڈکٹیٹر نہیں بن رہا خدا، تو کہا سیدھی سی بات ہے، اس میں یہ خصوصیتیں ہیں، اگر تم میں بھی یہ خصوصیتیں ہیں تو تم بتا دو، اس کے لیے ثبوت لے آؤ، شہادت لے آؤ، ٹھیک ہے، ہم اسے نہیں وعدہ کریں گے، تمہیں بھی منصب دے دیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کسی منصب کے اپائنٹمنٹ کے لیے، اس کے پروموشن کے لیے معیار کیا مقرر کیا جا رہا ہے؟ نہیں، خصوصی تو ذاتی۔ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ ہم ہیں اس کے حقدار، تو ہم اس طرح سے ڈکٹیٹر نہیں ہیں کہ ہم کو چاہتے ہیں کہ نہیں خود کو ہماری مرضیاں بنا دیں۔ دیکھ رہے ہیں عزیزہ نے من اتنی بڑی لامحدود قوتوں کا مالک ہوتے ہوئے کس قدر ایک قانون معیار اس کے مطابق باتیں کرتا چلا جاتا ہے۔ ان کو تم تعریف کو بتایا میں کہا کہ صاحب ہمیں اعتراف ہے، تیرے پروگرام بہت دور ہوتے، سبحان اللہ۔ اب ہمارے ہاں تو سبحان اللہ، آپ کو پتہ ہی ہے سبحان اللہ، یہ اصطلاح ہے ہمارے ہاں کس قدر کمانے کو سیدھا ہی ہے، اور اس بات میں صحیح کہا ہے کہ جو کامیں اپنے زندہ تصورات کو فرسودہ کر دیتی ہیں، فرسودہ تصورات ان کو پھر زندہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جب تک مذہب کے دائرے کے اندر کوئی کانگریسی ہے، وہ انسانیت کی زندگی کا کبھی یقین نہیں اس کو ہو سکتا، کیونکہ مذہب مان ہوتا ہے دین کے زندہ تصورات کو مردہ اور فرسودہ بنا دینے کا۔ فرسودہ تصورات کسی قوم کو زندگی نہیں ادا کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ یہی سب ہے، یہی دوری کہا ہمیں اعتراف ہے اپنی کم نگہی کا، ہمیں اعتراف ہے اس کا کہ جہاں تک تیری نگاہ پہنچتی ہے ہماری نہیں پہنچی تھی۔ دیکھا آپ نے کیا بات کی، وہاں دعویٰ تھا معنوں میں سب دے دیں گے کا، وہ ہم تصدیق کے اندر یہاں کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہمیں اعتراف ہے کہ سبحانت کا جس دوری تک تیری نگاہ پہنچتی ہے ہماری نگاہ نہیں پہنچ سکتی، اس لیے کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارا علم حاصل کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ جتنا تو نے ہم کو سکھا دیا، جتنا علم تو نے ہم کو دے دیا، ہمارا علم اتنا ہی ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے نا کہ ساتھ سارا علم دے دیا، تو پھر تو آ گئے نا اس مقام پہ، ہمارا علم اتنا ہے جتنا ہمیں تم نے دے دیا، تو سننا کا انتل علم بڑی کیا کاغذ کتاب ہے برادران میں، خدا توفیق کو کاغذ دے قرآن کو غور و تدبر سے پڑھا، خدا کا روح ہے، اس سے زیادہ لذت آخری کتاب کوئی ہے۔ میں کیوں ایک کتاب کی تکلیف سے ہی آپ کو کہہ رہا ہوں، عقیدت تو ہر چیز ہوتی ہے، سننا کا ہم کریں علی۔ اچھا ابھی اس کے متعلق نہیں بات ہوئی، ابھی ان کی نبی کے متعلق تمہیں معلوم ہو گیا نا کہ تمہارا علم محدود تھا، معلوم ہو گیا نا ہماری نگاہ آگے اور جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ایسی آئی پیش کی تھی ان کے متعلق، بتاؤ تو صحیح ان کے متعلق، ابھی آدم نہیں سامنے آیا، کہا یا آدم اندے ہم رسمائے ہیں، آدم سے کہا کہ ہاں بھائی تم بتاؤ۔ دیکھا کلاس کے اندر کس طرح سے جیسے امتحان دیا جاتا دو بچوں کا، تمہیں ایسے نیم میں فیل کر دیا، اس کے ایسے نیم میں تمغہ دے دیا، ہاں بیٹا کہو سننا انداز ہم نے اس نے کر کے بتا دیا، ٹھیک ہے۔
یہ بتا دینے والی بات بھی جو ہے عزیزہ نے مانا آپ دیکھیے نا کہ اس میں کسی کی رعایت والی بات نہیں ہے. بات یہ چلی آ رہی ہے کہ وہ یہ محدود ہے, اس کا جو علم ہے اس سے زیادہ ہم نے دے دیا ہوا ہے, علم کا ثبوت پیش کر دیا ہے. ورنہ ایک امتحان تو وہ ہوا کرتا ہے نا پرانی لگی ہوتے آنا تھی تم سیکٹر امتحان لے کے بات سے کرتا ہوں بس کرنے کا ڈاکٹر سے مچھلی میں کتنے لگتا ہے تیسری کی مار کا منڈا ہے مچھلی میں کتنے لگتا ہے کتنی پڑے ہیں میں دیکھے میں نے اسے پتا ہے جاتی یہ دودھ چیلی کا کچن مچھلی تمہیں ہونا بھی آ جائے لگا پیارے لال جی آنڈے کا رنگ کی ہوتا ہے جانے کا بھی چیٹا کرنے کا دیکھیے کتنا بول رہا بات بول وہی اسماء ہیں جو اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں, وہی اسماء اس کے سامنے, وہاں مکی اور یہاں اللہ نہیں پیش کیا جاتا. اسماء فلما انباهم اسماء قال علامۃ لکم. اب یہاں یہ کہا کہ کیونکہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا, یہاں بھی آپ دیکھیے کہ وہ ڈانٹ والی بات نہیں ہے کہ خام خواہ کے لیے تم نے بطور معقولات دے دیا تھا, دیکھ لیا نا وہی بات جو ہم کہتے تھے وہی بات, یہ بات نہیں ہے. میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ انی عالم غیب السماوات والارض, کہ ہم ان چیزوں تم صرف ان چیزوں کا علم رکھتے ہو جو مشہور ہے کہ تمہارے سامنے آ جاتی ہیں, ہم ان کا بھی علم رکھتے ہیں جو ابھی تک غیر محسوس طور پہ تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہوتی ہے. تو جو بات اتنی چیز آپ دیکھیے ان کے خلاف کوئی چیز جرم نہیں عائد کیا گیا, نقص نہیں نکالا گیا, کوئی شکایت نہیں کی گئی, کہا ہی اتنا گیا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا ہم جانتے تھے کسی جماعت کا لڑکا یہ نہیں بتا سکتا, اور ہم غیر سماوات والارض سے بھی جانتے ہیں. برادران عزیز بات آ گیا کیا بات وہ آمن ماتم دون وماتم تم تکتمون, اور ہم جانتے ہیں جیسے طور پر اب دیکھیے آپ ترجموں میں جاتے ہیں اور پھر دیکھیے اس سے جو کلیان واقعہ ہوتا ہے, ہم جانتے ہیں یہ ترجمہ اس کا دیا جائے, ہم جانتے ہیں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ تم چھپاتے ہو. اچھا تو یہ کچھ پہلے چھپایا تھا انہوں نے اپنے دل کے اندر, اور اس میں بھاگ لیا راجو سماوات کا لڑکے جانتا ہے کسی بھی ثابت سے جانتا ہے, دیکھا نا ہم نے کیسے جان لی. آپ دیکھیے یہ ترجمہ کرنے کے بعد کہاں بات چلی جاتی ہے, تو وہ پھر اس سے کر کیا رہے تھے اور پھر اس طرح سے چوری پکڑی گئی اس کے بعد. یہ بات نہیں ہے جانے میں فطرت کی قوتیں ایک تو وہ قوتیں ہیں جو اب خود کائنات کے اندر بھی کار فرما ہو رہی ہیں, ان کے متعلق عام طور پہ اتنا ہی پتا ہوتا ہے جتنی چیزیں وہ خود کر رہی ہیں. پانی کے متعلق ہمیں اتنا ہی پتا ہوتا ہے کہ وہ آگ میں جاتا ہے, وہ پیٹ کی طرف جاتا ہے, نہایا جاتا ہے, وہ چیز جو پانی کے ایٹم کو پھاڑ کر غلط پیمات قوتیں پیدا کی جا سکتی ہیں. پانی کے اندر چھپی ہوئی چیز ہے, ابھی یہ باہر مشہور ہو کے نہیں آئی تھی. کہا کہ تمہاری قوتوں کا جو حصہ اس وقت تک مشہور ہوا ہے وہ ہے کہ جو آدم کے ہاتھ کے بغیر ابھی تک باہر آیا ہے. 1,000 تمہاری صلاحیتیں جو ہے جو اس کے دستکاری سے مشہور ہونے والی ہیں, ہم یہ جانتے ہیں. ہم جانتے ہیں تمہاری طبیعت ہے, باقی نہیں. اسماء کی بات کیا تھا کہ تمہارا جو کچھ تمہاری نمود جتنی ہوئی ہے تمہاری قوتوں کی, تم نے اپنے ذہن میں سمجھ دیا تھا کہ نمود پوری ہماری ہو چکی ہوئی ہے, ہم نہیں پوچھا, تمہیں خود اپنے متعلق کا بھی علم نہیں ہے. اور اب اسے کیوں پیدا کیا جاتا ہے
تو وہ اس کے بچے بازی کے بغیر تمہاری مجموعی قوتوں کی نمود نہیں ہو سکے گی، تمہارے لیے دعویٰ دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر نے کہا کہ یہ پیدا کیا جا رہا ہے، تم نے لگایا کہ کس میں آدم آفت ہے ضروری مکان آدم مصر کا سامنے بلا ساختہ قوت کی خطے کی قوتیں سجدہ روز ہو گئے اس کے سامنے کہ ہاں تجھے حق پہنچتا ہے، جو کچھ کہے گا اس کے مطابق کرتے چلے جائیں گے، اس لیے کہ اب تیرے فرمان کی تعمیل میں ہماری مضمر قوتوں سے نمود ہو چکی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں عزیزہ نمان کہ سجدے سے ہوتا کیا ہے؟ ملائکہ آدم کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو ان کی مضمر قوتوں کی نمود ہوتی چلی جاتی ہے۔ خدا فراموش آدم نے سمجھ لیا کہ آدم نے کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرنا، اس نے کہا نہ کرو، سجدہ نہ کرنے سے تمہیں پتہ ہے نا کہ ماں تک تو نون جو ہے وہ نمود میں نہیں آیا کرتا، نہیں کرتے ہو اپنا کچھ جاتا ہے۔ فرشتوں نے ملائکہ نے آدم کے سامنے کیا سجدہ تو ملائکہ کی مضمر قوتیں نمود میں آ گئی۔ آدم اپنے سے ان کی ہستی جسے خدا کہتے ہیں اس کے سامنے سجدہ کرے گا، اس کی مضمر قوتیں بھی نمود میں آ جائیں گی، ورنہ یہ مضمر کی مضمر رہے گی۔ اس سجدے کے معنی برادران عزیز کمتر ہو جانا نہیں ہے، فرومائندگی نہیں ہے، پستی نہیں ہے، ذلت نہیں ہے۔ اس سجدے کے معنی ہے کہ اپنی جتنی مضمر قوتیں ہیں ان کی نمود ہو کے پہلے سے بھی ان کا مقام ہوتا ہے۔ میں نے بھی ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ جس سجدہ کرنے والے کی صورت یہ نہ ہو کہ سجدے سے پہلے جو اس کا مقام ہے، سجدے سے اٹھنے کے بعد جو قیام ہوا ہے پہلے مقام سے جو اونچا نہیں ہو گیا اس کا سجدہ نہیں ہوا۔ سجدے کے بعد جو قیام میں اور سجدے کے پہلے کے مقام میں برادران عزیز مقام کا فرق ہونا چاہیے، اور سجدے کے بغیر مقام کی نمود ہو نہیں سکتی، یاد رکھیے مقام کی بلندی ہو نہیں سکتی۔ لاز آف نیچر کو ہم سجدے کرتے ہیں کائے کے لیے وہ کام کرتے ہیں، خدا کرنے کے معنی ہوتے ہیں اس کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں، کنکر ہو جاتا ہے۔ لاگت نیچر ہی نہیں ہے کائنات کے اندر، آگے چل کے اب بات آئے گی، آ رہی ہے اسی قصہ آدمی تو خود انسان کی اپنی اندرونی زندگی جو ہے اس کے لیے بھی اس نے قوانین دیے ہوئے ہیں، ان قوانین کے سامنے جھکنے سے اس کے معنی خدا کو سجدہ کرنا، جیسے ملائکہ کو سجدے کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ سجدے کے کوئی کروڑا مخلوق بیٹھی ہوئی تھی، پھر آدم کا پتلا رکھا ہوا تھا سامنے، جب یہ حکم دیا خدا نے کہ سارے کے سارے زمین کے اوپر پھر رکھ دیا، یہ بات نہیں ہو رہی۔ سجدے کے معنی کیا ہے؟ اس کے قوانین کے تحت اس کے منصب کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا۔ خدا کے سامنے سجدہ کرنے کے بھی معنی یہ ہے قوانین خداوندی کے سامنے سر تسلیم ہم کر دینا، ان قوانین کے سامنے سر تسلیم ہم کرو تاکہ تمہاری لات دین کو جو معلوم ہے جو کچھ ہے معلوم تک تمون جو ہے وہ بھی اس کی نمود ہو جائے اور باہر آ جائے، تصور سب جھک جائے۔ الدین اب یہاں سے ایک دوسرا مقام شروع ہوتا ہے، وہی انسان کی زندگی اب شروع ہو رہی ہے۔
دو لفظ برادران عظیم ان کو میں ختم کر لیتا ہوں گا، وقت ہوا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں 5 منٹ 7 منٹ اور چاہیے، ورنہ موضوع جو ہے وہ کٹنا رہ جائے گا، بات منقطع ہو جائے گی۔ افضل اللہ ابلیس، یہ سمجھ لیا اللہ ابلیس کے معنی کہ وہ جو آپ کے یہاں مشہور ہے کہ ابلیس بھی ملائکہ میں سے تھا، وہ ایک فرشتہ تھا، باقی فرشتوں نے سجدہ کر دیا، فرشتوں میں سے ایک نے سجدہ نہ کیا، تو وہ جو تھا وہ ابلیس ہو گیا، کافر ہو گیا، شیطان ہو گیا، فرشتہ۔ بلکہ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ وہ معلم المنطق تھا، فرشتوں کا استاد تھا، فرشتوں سے گردوں نے تو سجدہ کر دیا، کس نے نہ کیا۔ حبیبہ نے مان ابھی ہم قرآن کی یہ آیت اپنے سامنے لے آ رہے ہیں، ملائکہ پورے کے پورے کے متعلق کہا کہ ہم لا یا تکبرون، وہ مجالس کو تعلیم ہی نہیں رکھتے، وہ ہونا نہیں، ان سے جو کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اگر یہ ملائکہ میں سے ایک ہو تو خدا ان سے کہو تو سجدہ کرو، اور وہ پھر تعبیر برتنا قرآن کا یہ دعویٰ باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن 1000 برس سے ہمارے یہاں تکلیف نہیں آ رہی ہے، تو ملائکہ میں سے تھا اس نے تعبیر کی، یہ بات نہیں تھی، وہ اللہ کو یہ معنی نہیں، عربی جاننے والے حضرات جانتے ہیں کہ یہ دوسری قسم کا اللہ ہوا کرتا ہے، یعنی اس پوری مخلوق نے تو یہ کر دیا، ایک اور بھی مخلوق وہ نہ جھوٹی، یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو انسان کا اپنے اندر کا اختیار ارادہ ہے، یہاں سے انسان صاحب اختیار ارادہ ہوا، تعارف ہی انسان کا یہ کہہ کے کرایا گیا کہ اس کے اندر اس کے سامنے جھکنے کی بھی صلاحیت ہے اور پرتابی کی بھی صلاحیت ہے۔ اب جو دو پاسبلٹیز کس کے سامنے آئیں گے برادران عزیز، اسے اسی صاحب اختیار کہا جائے گا۔ اگر آلٹرنیٹو کسی کے سامنے دوسرا متبادل نہ ہو، اس کا وہ کام کرنا جو ہوتا ہے اسے آپ تعمیر اجرام نہیں کہہ سکتے، اسے سجدہ نہیں کہہ سکتے، اسے صاحب اختیار آپ نہیں کہہ سکتے جس کے سامنے دوسرا آلٹرنیٹو نہ ہو۔ مقام آدم کے معنی یہ ہے کہ اس کو اختیار ارادہ اس چیز کا دیا، کہا یہ انہیں حق میں کر دی، ہم نے یہ چیزیں دیکھی حقائق تمہارے سامنے سے، ہماری شاہ کل مومن ہماری شاہ کل جب فرشتوں کے متعلق تو یہ نہیں کہا، لیکن جو کہا تھا پسند نہیں ہے، جو ہم کہتے ہیں ان کو کرنا ہوتا ہے، اس کے متعلق کہا ہے کہ ہم نے تمہیں رہنمائی دے دی ہے، تو پاسبلٹی تو الٹرنیٹو متبادل بھی تو موجود ہے، براہ تو تم کھڑے ہو، دو راستے ہیں، اگر ایک ہی راستہ ہوتا انسان نہیں ہو سکتا، ایک ہی راستہ ہوتا چلتا اس کے اوپر باعث فرق نہیں تھا۔ باعث فرق یہ ہے دو راستے سامنے ہیں، ایک راستے کے متعلق معلوم ہے کہ یہ اس کے قوانین کے تابع چلنا ہے اس راستے کی اوپر، دوسرا راستہ یہ ہے کہ اپنی منفرد کوشیاں مفاد پرستیاں جو ہیں، اپنی ترغیبات اور تاثیرات جو ہے، اپنے اصولوں کی ایمان جو ہے وہ یہ چاہتی ہے اس راستے کو اختیار کرنا، کسی اجازت ہے کہ کر لیں گے اختیار اپنا برت لو، یہاں تک کہ یہ صاحب اختیار ہے، سنسی کی پوریا سامنے ہو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے سنسیا خلاقت آخری فائدہ موت کے لسن کے اندر صرف اس حد تک اس کی رہنمائی ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو اختیار ہے جیتا ہے اس پوریا کو پھینک دے زندہ رہے، جیتا ہے پھانک دے موت پھینک دینا پھانک لینا، یہاں تک اس کے سامنے یہ چیز تھی، پھانک لینے کے بعد یہ بات کہ سنکھیا اپنا اثر نہ کرے یہ اس کے بعد کی بات نہیں رہتی، یہاں پھر یہ جو ملک الموت ہے نا وہ آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے جنہیں اس میں قانون خداوندی کی سرکشی کی ہے، وہ فرشتے جو اس کے سامنے بھجے ہوئے تھے وہ اس کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، یہ ایسی چیز
ابلیس انسان کے اپنے اندر کی قوتیں جو قوانین خداوندی سے سرتابی برتی جائیں، ہر قوت نہیں، ہر جذبہ نہیں. اب یہاں سے خیر خیر کا مسئلہ نہایت ان سے طے ہو جاتا ہے. گوڈن ایون کا کوشچن جسے کہا گیا ہے کہ ایون ایٹرنیٹی میں سے رسک بڑھتا ہے اسی طرح سے سب مت ایک ہے وہ عقیدہ آگے آئے گی بات تو میں سنویت یا ڈوئلزم کے مطابق کر رہا ہوں. یہ چیز نہیں ہے. انسان کے اندر کچھ استعداد، صلاحیتیں، امکانات، پوٹینشیلٹی، پاسبلٹی یہ رکھی ہوئی ہے. جس طرح سے وہ جی چاہے ان کو استعمال کر سکتا ہے. قانون خداوندی کے مطابق استعمال کرے گا تو خیر ہی خیر، گڈ. ان کے خلاف استعمال کرے گا شر. متاع دونوں کے غیر متبدل، ان کو بدلنے کا اسے اختیار نہیں ہے. وہاں تک یہ صاحب اختیار اس کے آگے یہ مشکل. ابلیس اس کی وہ قوتیں ہیں جو اس کو قوانین خداوندی کے خلاف اپنی مفاد عاجلہ، اپنی منصب کوشیوں، اپنی بیس کی فیشن، حیوانی سطح کے اوپر کے اس کے جذبات، خواہشات، یہ ان کی طرف جو لے جانے والی قوتیں ہیں اس کو شیطان بھی کہتے ہیں، ابلیس بھی کہتے ہیں. اور یہ بڑی عجیب چیز ہے قرآن کی. یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی سکہ ہے جس کو دو ہوتا ہے. شیطانہ کے معنی ہوتا ہے سرکشی درد ہوتا ہے. اور آپ کسی قانون کے خلاف سرکشی برتی ہے، خلاف ورزی کیجیے قانون کی، حیثیت ہم لیے، اس کے بعد کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آپ اب مجبور ہو گئے ہیں، وہ جب اپنا عمل کر رہا ہے آپ کو مایوسی بھائی ہو گئی زندگی کی طرف سے. اب ایسا کہ میں نہیں ہے مایوس ہو گیا، ابلیس کہتے اس کو وہ مایوس ہو جاتا ہے. ہر ایگریشن کا نتیجہ فرسٹریشن. جہاں آپ قانون خداوندی سے کسی قانون سے سرکاری بڑھتے ہیں اس وقت تو جوش کے اندر آپ یہ کر جاتے ہیں. اس کے بعد جب اس کے کانسیکوینسز آپ کے سامنے آتے ہیں آپ کو خود اس چیز کے اوپر مایوسی ہوتی ہے، فرسٹریشن ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں آج دنیا کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں. فریڈم نارو جیسی کوئی سلطنتیں کہ جو ویلفیئر اسٹیٹ میں معیار کام کیا ہے انہوں نے دنیا کے اندر، یہاں کسی فرد کی کوئی ضرورت زندگی وہ کہتے ہیں پوری ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی. اتنی بڑی فلاحی مملکت، لیکن قانون خداوندی کے مطابق وہ جو انسانی زندگی کے متعلق اخبار خداوندی ہیں ان کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک طرف ان کے ہاں جا کے دیکھیے اخلاقیات کا تصور نہیں ہوگا، خالص عوامی سطح کے اوپر زندگی بسر ہو رہی ہے. چلیے آپ کہتے ہیں